اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ کیسے حسد کی بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن مصلحت خداوندی سے ایک مصری قافلے کے ذریعے آپ علیہ السلام بچ گئے اور اس قافلے نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر پہنچا لیا۔ یہاں اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کے آباد ہونے لگے۔ اس دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی سفلی علم سے ناواقف تھی۔ مصر ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے کہنے پر بلائے گئے تھے۔ قصہ مشہور ہے کہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ پورے مصر میں قابل جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرایا جا سکے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قبالہ نامی جادو دنیا میں تمام جادوؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، زیر نظر ویڈیو جادو کی تاریخ کی چوتھی ویڈیو ہے۔ اگر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو ابھی تک سائنس سمیت انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے۔ انہی ایجادات میں اہرام مصر بھی شامل ہیں۔ نمرود کے دور کی 6 عجیب ایجادات کا ذکر میں پچھلی ویڈیوز میں کر آیا ہوں۔ ان میں سے اکثر تعمیرات بنی اسرائیل کے قوم سے ہی کروائی جاتی اور ان پر فرعونوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، جہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ماحول کا اثر ہوتا ہے، یعنی بنی اسرائیل فرعونوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں ان فرعونوں کی سی تمام درندی صفات پیدا ہو چکی تھی۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئی اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ یہ شیطانی عملیات مخصوص اعداد و شمار اور علامات پر مشتمل ہوتی تھی، جنہیں قبالہ کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورگلایا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو قبالہ کی ہی حکمت موجود تھی، جس کے ذریعے آپ علیہ السلام جنات کو کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی ان کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا۔ مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا اور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا۔ تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ بچے کھچے یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے خدائے ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پہ حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے دب کر رہ گئیں، جن کی حملہ آوروں کو خبر تک نہ تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ہزاروں سال پہلے ان کتابوں کے ملبے تلے دبنے کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبالہ کی کتابیں کس نے نکالی؟ ناظرین گرامی، 1128 عیسوی میں ان بچے کھچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی تھی، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز میں اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکیں، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلر نے کھودی تھی تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں کالے جادو اور پر اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلر کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔